ایران نے بھی ابتدا میں اسرائیل کو تسلیم کیا، بلکہ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کے حق میں ایران نے ووٹ نہیں دیا تھا، تاہم 1948 میں قیام اسرائیل کے بعد شاہ ایران کی حکومت نے عملی ضرورتوں کے تحت اسرائیل کو امر واقعہ کے طور پر تسلیم کر لیا، اور 1950 کی دہائی میں تہران اور تل ابیب کے مابین غیر رسمی سفارتی تعلقات استوار ہو گئے۔ شاہ ایران کی حکومت اسرائیل کو خطے میں سوویت نواز عرب قومیت پسندی کے خلاف ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتی تھی، لہٰذا اس نے ترکی کی طرح اسرائیل سے تعلقات قائم رکھے، تاہم یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں نئی انقلابی حکومت نے فوراً اسرائیل کو ناجائز صہیونی ریاست قرار دے کر اس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے۔ ایران نے اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر کے اسے فلسطین کے سفارت خانے میں تبدیل کر دیا اور فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی کھل کر حمایت شروع کر دی۔ یوں آج صورتحال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل شدید ترین دشمن ممالک ہیں، اور ایران خود کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف قرار دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگرچہ شاہی دور میں ایران نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا تھا، مگر فی زمانہ ایران ان چند مسلمان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی کھلی مخالفت کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون بنایا ہوا ہے۔